بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین واصحابہ الہادین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا سبحان الله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدمه، ثم الصلاة على المختار في الخدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. سبحان الله. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اللہ تعالی جل جلالہ وَأَمَّ نَوَالُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد المرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، حضرت علامہ صاحبزادہ غلام دستگیر صاحب، سید غلام دستگیر شاہ صاحب گیلانی حفظہ اللہ تعالی، آج ان کی دعوت پر اس محفل میں حاضر ہوں اور بہت سے احباب طریقت سے بھی ملاقات کا موقع ملا ہے، اور خاص طور پر حضرت شیخ الحدیث و تفسیر علامہ مولانا محمد یوسف صاحب نقشبندی مدظلہ، ان سے بھی ملاقات اور شرف حاصل ہوا اور ان کا خطاب ذیشان بھی سنا. حضرت صاحبزادہ عرفان احمد شاہ صاحب حضرت دیوان حضوری کے خاندان سے بولے سے سرد ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے. ہمارے عزیز فاضل نوجوان علامہ نبیل افضل صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیگر نوجوان اور بزرگ وہ بھی تشریف فرما ہے، اصحاب علم ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق حق جاریہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. مجھے حکم ہے تو حاضر ہوں. کسی طویل خطاب کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن حاضر ہو گیا ہوں. انشاءاللہ کچھ مسائل آپ کو خدمت پیش کروں گا، فضائل بھی پیش کروں گا. ہمارے شاہ صاحب نے اعلان میں فرمایا کہ امجد صاحب نے ان کے والد گرامی فوت ہو گئے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی اس تقریب کے اہتمام ان کا حصہ ہے. انتظامیہ کمیٹی ان سب کے لیے بھی نیک جذبات ہیں جنہوں نے تقریب مقدس کے اہتمام میں کام کیا ہے.
حضرت شیخ الحدیث صاحب کی باتیں سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور وہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، سینئر ہیں۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، مجھے پتہ ہے میں اس وقت ہوش میں تھا، لیکن وہ مجھ سے کافی عمر میں بڑے ہیں۔ میرے سبق چھوٹے تھے، یہ بڑے اسباق ان کے دورہ کے اور بڑے اسباق تھے جب یہ وہاں پڑھتے رہے۔ یقیناً وہ ایک جید عالم دین ہے، اور اتنے بڑے بڑے لوگوں سے حضور سید صاحب قبلہ، آپ تو صرف نام سنتے ہیں نا، ابھی وہ مفتی اعظم جن کا نام لیتے تھے، آپ کسی علم والے کی بات یا تقوی والے کی بات وہی جانیں جو علم خود رکھتا ہو، سبحان اللہ، ورنہ میرے جیسے لوگ کیا جانیں گے؟ آپ کے سامنے کوئی بھی 2 صورتیں زیادہ پڑے گا، آپ کہیں بڑا عالم ہے۔ اب سید صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حال یہ تھا، جن کا وہ نام لے رہے تھے مفتی اعظم پاکستان کا، کہ وہ دیوبندی مدرسہ لاہور میں ایک مولوی محمد حسن بڑا مشہور آدمی ہے، جامعہ اشرفیہ فیروز پور روڈ پر، ان کا بڑا ستون مانا جاتا ہے۔ چاند کا جب فیصلہ ہوتا رہی تھے ہلال کا، تو مولوی محمد حسن سے لوگ جا کے پوچھتے فیروز پور روڈ اور اس علاقے کے بڑے بڑے جو دیوبند کے مسلک کے لوگ تھے، وہ بھی پوچھتے جا کے کہ مفتی صاحب کیا فیصلہ ہے؟ تو مولوی محمد حسن کو بھی یہ ماننا پڑتا ہے، اعلانیہ کہتا تھا کہ بھائی مولوی ہم بھی ہیں مگر بات سید کی، فیصلہ سید کا چلتا ہے، سید جو بھی زبان سے کہے گا لاہور والے تو وہی بات مانے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ وجاہت عطا فرمائی تھی، بالکل سادہ سے تھے، آپ سمجھیں کہ شاید پتہ نہیں پہاڑ جتنا قد ہوگا ان کا، چھوٹا سا قد بظاہر ان کا تھا، رنگت مبارک بھی ایسی سادہ سی تھی، سادہ سی پگڑی باندھتے تھے، میں نے خود ان کی زیارت کی، 1970 میں، مگر یہ وجاہت علمی کہ مقابل مسلک کے لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ سید کا مسئلہ جب بھی کرتا ہے تو کھرا سونا ہوتا، ملاوٹ نہیں ہے، اور دلیل پکی پختہ ہوگا۔ اور حضور سید صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقار تھے، اہل سنت والجماعت کا، اور وقار ہیں الحمدللہ آج، اور ان سے بھی یہ فیض یافتہ ہے، ہمارے بزرگوں سے بھی۔ تو میں 28 سال کی عمر تھی میری جب ان کا وصال ہوا، میرے والد صاحب کا، تو باہر حفظ کرتا رہا میں دور، اس کے بعد بھی کتابوں میں بھی باہر بھی پڑھتا رہا، حضرت سے بھی کچھ میں نے جو کچھ سیکھنا تھا سیکھا جو نصیب میں تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل سیر نہ دیدے مو بہار آخر شد۔ تو یہ مختصر بات تمہید تھی۔ آج کے جلسے کا جو مجھے اطلاع ہے، تحفظ ناموس رسالت کے سلسلہ میں مجھے کہا گیا کہ یہ بات ایسی ہے کہ جس کا تعلق کسی وقتی ہنگامی حالات سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مسئلہ ہنگامی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہنگامی نہیں، یہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ قرآن پاک میں پہلی کتب میں بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ جو بھی میری نشانیوں کی تعظیم کرے، عزت کرے، وہ دل کا متقی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتب سابقہ میں بھی یہ عبارت موجود ہے، قرآن پاک کے اندر بھی ہے، من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعظیم کا مسئلہ، عزت کا مسئلہ اتنی شدت سے مسلمان کیوں بیان کرتے ہیں؟ دیکھیے، اس لیے شدت سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے مالک و خالق جل و علا کو یہی پسند ہے، یہی پسند ہے۔ یہ مسئلہ کسی کی طبیعت کا مسئلہ نہیں ہے، ایک عالم کی طبیعت میں شدت ہے، وہ مسئلہ زور سے بیان کرے گا، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی آہستہ بیان کرے، کوئی زور سے بیان کرے، کسی کی طبیعت دھیمی ہو، کسی کی طبیعت تیز ہو، طبیعتوں کا مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ تو وہی کا ہے، سبحان اللہ، وہی کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ۔ اس کے ساتھ مزاج کا فرق نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی بعض سلجھو طبیعتیں ہوتی ہیں، وہ باتیں ایسے نہیں کرتی، وہ سلجھو بھی ہوگا تو آیتوں کا کیا کرے گا؟
قرآن کی آیتیں تو نہیں بدل سکتی جی. چونکہ یہ ذی الحج شریف کا مہینہ آ گیا, آپ کو مزاج بتاؤں کیا ہے وہی کا, طبیعت کیسی ہے. پہلا تو مثبت جو حکم ہے بتا دیا, من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے, اس کا یہ عمل اصلی تقوی ہے, دل کا تقوی ہے. اب دوسرے انداز سے یہی آیت یہی مضمون ہے لیکن انداز دوسرا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا عامین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. سبحان اللہ. اے ایمان والو, اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. سبحان اللہ. ان کی عزت کرو. پہلے تھا نا تو جو عزت کرے وہ دل کرتا, اب یہ ہے بے حرمتی نہیں کرنا. شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرنا, ان کی حرمت کو پامال نہ کرنا, ان کے تقدس کو پامال نہ کرنا. یہ قرآن پاک کا حکم ہے. اے اہل اسلام, اے ایمان والو, یہ قرآن کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا, یہ آپ کو بھی حکم ہے. جو اس وقت ایماندار سامنے تھے ان کو بھی حکم ہے, آج جو ایماندار سن رہے ان کو بھی حکم ہے. کیا؟ اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کر, سبحان اللہ, انسلٹ نہ کر. بے حرمتی سمجھتے ہو نا, انسلٹ نہیں کرو, اہانت نہیں کرو, توہین نہیں کرو. تو کیا کرو پھر؟ تعظیم کرو, عزت کرو. اچھا, اب یہ سمجھتے ہیں لوگ ٹھیک ہے یہ چیز حرمت ہے, یہ چیز عزت والی ہے, حرمت والی ہے, اس کی عزت کریں گے جی. اب اس کو کتنا لمبا کر لینا ہے حرمت کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. عزت والے مہینوں کی بھی بے ادبی نہیں کرنا. سبحان اللہ. اب آپ سمجھ آ رہی, جو عزت والے دن ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنا, عزت والے مہینوں کی بھی بے ادبی نہیں کرنا. ولا الہدیہ ولا القلائد, اور میرے راستے میں ذبح ہونے کے لیے جو قربانیاں جا رہی ہیں ان قربانیوں کی بھی بے ادبی نہ کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کا مزاج اپنا ہے, کنٹری والوں مجھے نہیں پتا, ایک ایک آدمی کا مزاج میں جانچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ابھی تک میں صرف آپ سے مخاطب ہوں. اگر آپ بولنے کے عادی نہیں ہیں تو پھر میں ان لوگوں سے بولوں گا جو میرے ساتھ بولنے کے عادی ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, نعرہ عالیہ بکی شریف, زندہ باد. یہ فرق پڑے گا نا. ابھی دیکھو میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کنٹری والوں کو دیکھ رہا ہوں, پھر نہیں دیکھوں گا کیونکہ وہ ایک آدھی مرتبہ دیکھتا ہے نا بندہ. اب وہ بوا بند ویکھے تو پھر واپس عزت آڑا تو منگتا بھی واپس آ جاتا ہے. ایویں کوئی ہوئے لحاف قسم دا ہے جی, یا سرول الناس الحافا, جڑا لحاف بن کے چمڑ جائے وہی ہے, پھر بار بار بوا پیا کڑکائے. عزت آڑا تو منگتا بھی جڑا بوا بند تک کے تو واپس آ جاتا ہے. میں بار بار نہیں دیکھ سکوں گا اگر آپ بولنے کے عادی نہیں ہیں. اور یہ تو پھنسے لگ گئی تھی پھاتیاں کیڑا پھڑکن ہوتا ہے تو بولنا ہی بچارے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. یہ ہے مسئلہ, کسی نے اپنے پاس سے نہیں بنایا. یہ وہابیوں کی شرارت ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں یہ تو بریلویوں نے بنا لیا جی, دنوں کے بھی ادب کرو جی, اب عرس مبارک کا دن کہو جی, اب فلانا جناب جشن کا دن کہو جی, پھر اس دن کا بھی ادب کرو جی. انہوں نے ایسا بے ادبی کا ایک ماحول تیار کیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں, الامان الحفیظ. ایسا غلط ماحول انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے مسلمانوں میں. غیر مسلموں ہوتا تو کوئی بات تھی, مسلمانوں میں ہی کوئی ادب نہیں چھوڑا کسی بات کا. وہ چھوٹو جی پرا کوئی ادب نہیں ہوتے, یہ کیا ہے؟ ملا شریف کہو, جمعہ شریف کہو, اگ لگ جائے گی. یہ کیا ہے؟ اب ذرا سننا کہ قرآن کا مزاج کیا ہے. بریلویت کا مزاج نہیں ہے کہ ہم کو کوئی کہے جی بریلوی ہے اس لیے کرتے ہیں. یہ قرآن کا ادب ہے. دیکھو
اب اللہ تعالیٰ مہینوں کا بھی ادب کروا رہا ہے سبحان اللہ. اور کرتے تھے ان بے ایمانوں سے تو وہ کافر اچھے تھے. کون کہ جو باقاعدہ مہینہ ڈھونڈ کے لڑتے تھے. ادب والا گزر گیا ہے, اس میں کفار بھی جنگ روک لیتے تھے. کیوں کہ یہ حرمت والے مہینے ان میں ہم لڑنا ہی نہیں. قرآن اٹھا کے دیکھو نہیں لڑتے تھے وہ. اب جناب نہ کسی مہینے کی عزت, نہ کسی دل کی عزت, کوئی بات ہی نہیں, نہ کسی بندے کی عزت. کوئی جی ہمارے پاس حق ہے, ہم کرٹیسائز کریں گے, ہم فلاں کریں گے, ہم تنقید کریں گے, ہم یہ کریں گے. میں کہ تو اپنے آپ سے رہو, بندے دا پتر باڑا, اتنی تیری اوقات نہیں. ہم اللہ کی بات کرتے ہیں, وہی کی بات کرتے ہیں, تو چھریاں لے کے انج پہ ہے کسی قصائی دیا پترا. یہ کیا بات ہے؟ کوئی تمیز سے بات کرو. کیوں کہ کل معاشرہ جو پیدا تم کر رہے ہو یہ تمہارے منہ پہ آئے گا. جو کچھ تم ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو, کل کو یہی بچے تمہاری داڑیاں نوچیں گے, پھر چیخو گے. اس سے وہ ماحول اچھا ہے جس کا حکم رب نے دیا ہے. مہینوں کا ادب کرو. ولل ہدیہ, ان جانوروں کی بھی بے ادبی نہ کرو جو ہدی لے کر جا رہے ہیں مینا میں ذبح کرنے کے لیے. اب بتاؤ جی کدھر گئی بابیت؟ جانوروں کا بھی ادب کرو, ہدی کا بھی. اور آگے بتاؤ. سبحان اللہ. آج آپ کو پتا ہوتا کہ آگے کیا ہے. الہدیہ میرا جانور نہیں, للقلائدہ, ان جانوروں کو جو قلادے ڈالے جا رہے ہیں, ہار ڈال کے ان کو لے جایا جاتا ہے, نشان ڈالا جاتا تھا. کوئی بھی چمڑا سوکھا ہوا ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے, یہ نشانی تھی. یہ ہدی ہے, عام جانور نہیں ہے. یہ حرمت والا جانور ہے. پتہ کیسے چلے گا لوگوں کو کہ یہ سواری والا جانور ہے یا یہ ہدی ہے؟ ہدی کے لیے قلادہ تھا, اس کے گلے میں ہار. فرمایا وہ ہار بھی نہ توڑنا, ان جانوروں کی تعظیم بھی کرنا, ان کے قلائد کی بھی تعظیم کرنا. اب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. حضرت داتا صاحب نے فرمایا یہ جانور جن کی حرمت اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ ان کی بھی حرمتی نہیں کرنی, جانوروں کی جی جانوروں کی بھی حرمتی نہیں کرنی. اب لوگ بندوں کی عزت کے قائل نہیں ہیں, جانوروں کی عزت ہو رہی ہے. اب ذرا توجہ کرنا. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ جو جانور ہیں یہ اپنی مرضی سے ہدی بنے, مسئلے ہوتے ہیں, مسئلے اور مسئلوں پر سمجھنا ضروری ہوتا ہے. یہ ہدییں جو ہے, یہ جو جانور ہدی بن گئے, یہ ہدی اپنی مرضی سے بن گئے یا کسی نے ان کو خریدا, کوئی لے کے چلا, ہدی بن گئے. مرضی شامل نہیں ہے اور نامرضی بھی شامل نہیں ہے, کیونکہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ اپنی مرضی سے ہدی نہیں بنے. حضور داتا صاحب نے بڑی باریک وہی بات کہی جو داتا صاحب جیسے رتبے کا بندہ کرتا ہے, اس رتبے کا بندہ جو بات کرتا ہے وہ بات کہی ہے. آپ نے فرمایا وہ ہدیاں کوئی اپنی مرضی سے بنی ہے. ہدی ایک جانور ہے, کسی نے خریدا, اس کو ہدی بنا کے لے چلا حرم میں ذبح کے لیے مینا میں, تو ہدی بن گیا. اور اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے اپنی مرضی سے اپنے نفس کو رب کی رضا کی قربان گاہ پر قربان کر دیا؟ اب آپ کو سمجھ آئی کہ ولی کی تعظیم کیوں کی جاتی ہے؟ وہ جانور مرضی سے ذبح ہونے نہیں جا رہا, لیکن ولی اللہ نے تو اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کو رب کی مرضی کی قربان گاہ پر قربان کر دیا. تکبیر, مہینوں کی عزت, جانوروں کی عزت, اللہ کے گھر کی عزت. سبحان اللہ. اکبر بیت الناس الذی ببکہ مبارکا
مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. پہلا گھر خدا کا بنایا لوگوں کے لیے مکہ شریف میں ہے. جب پہلا بنایا تھا تب مکے کو مکہ کہتے تھے. اولا بیتن کو جب پہلا گھر ہے تو پہلے وقت اس کو مکہ نہیں کہتے تھے مکہ کہتے تھے. تو اسی وقت سے یاد کیا اس کا. اللہ بھی مکہ وہ گھر مکے میں ہے. مبارکن برکت والا ہے. بڑا مبارک گھر ہے. وہدی للعالمین. بولتا نہیں کعبہ اینٹوں کا بولتا نہیں مگر ساری کائنات کو ہدایت دینے کا سبب ہے. وہدی للعالمین. سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے وہ. وہدی للعالمین فیہ آیات بینات. اس میں رب کی کھلی نشانیاں ہیں حرم میں کعبے میں. اور پہلی نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم. اب میں آپ کو عزت کی بات بتاؤں. لوگ عزتوں کے دشمن ہیں نا بے ایمان. کہتے ہیں عزت کدھر سے نکالی ہے. میں پوچھتا ہوں بتا. یہ ہے قرآن. فی آیات بینات. اس میں کھلی نشانی ہے رب کی. پہلی نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم. اللہ کہتا میرا گھر نہیں. گھر کے اندر نشانیاں ہیں. اور پہلی کیا ہے؟ مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان لگے. اپنے گھر میں جو کوئی نشانی بڑی رکھتا ہے وہ تو اپنے سے بھی اونچی رکھتا ہے. رب تو اللہ ہے عظیم. تجھ سے اونچا تو کوئی ہے ہی نہیں. تیرے گھر میں نشانی تو تیری ہونی چاہیے. اور جس کو تو مقام ابراہیم کہہ رہا ہے اس میں تو تیرے ایک بندے کے قدموں کا نشان ہے. وہ کیسے تو نے بطور طغرا سجا لیا اپنے گھر میں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آئی آپ کو سمجھ؟ دیکھو گھروں میں لوگ نشانیاں رکھتے ہیں جی. اعلیٰ سے اعلیٰ نشانیاں گھروں میں ایلبم میں رکھتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے میرے گھر میں یہ بھی نشانی ہے. میں کئی گھروں میں جاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کے دربار کی میں نے یہ دھول رکھی ہوئی ہے. آپ کے چادر رکھی ہوئی ہے. میں نے آپ کے فلاں بزرگ کے میں نے ناخن رکھے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے اس کے بال رکھے ہوئے ہیں. میں نے فلاں چیز رکھی ہے. دیکھو جس چیز کو بزرگ سمجھتا ہے اس کو سنبھال کے رکھتا ہے. کوئی یادگار چیز ہوتی ہے. کوئی بڑا مشہور آدمی ہوتا ہے. کوئی بڑے کرکٹر سے کوئی لکھوا کے رکھ لیتا ہے. دنیا داری کی بات ہے. ایک گھر گیا میں شیفیلڈ کے اندر تو اس نے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ فوٹو چھپوا کے رکھا ہوا تھا بنوا کے رکھا ہوا. تو دیکھو میں ایک لمحہ مجھ پہ ایسا بھی آیا کہ میں کہ انہیں ان فوٹو پرا کر کے ان کو اتھے ہی رولدا پھر نہیں. اب کیا ہوگا؟ کیونکہ بندے پرانے ہو جاتے ہیں لیکن رب کی نشانیاں پرانی نہیں. پرانی ہو جاتی ہیں. دنیا میں بدلتے رہتے ہیں لیڈر بھی اور شاہ بھی. پر شاہ عرب محبوب خدا سلطان نہ بدلا جائے. وہ کیا پرانے ہوں وہ کیا پرانے ہوں گے. ان کے قدموں کا نشان پرانا نہیں ہونے دیتا. وہ کیا پرانے ہوں گے. چلو بھائی لیڈر تھا 10 سال 20 سال 15 سال. بڑی دھوت آتی اس کی. بڑا فوٹو چھپے گا. بڑی نام بڑھے گا جی. اس کا فوٹو چھپے گا نوٹوں پر بھی. اب نہیں چھپے گا. کیوں کہ اب اس پہ یہ مقدمہ آ گیا سامنے جی. اللہ نے دونوں قدموں کے نشان اپنے ابراہیم کے علیہ السلام پتھر پہ لگوا کے اپنے گھر میں لگا دیے. ٹکا دیے. زمانے بدل جائیں. اللہ کہتے ہو میرے گھر آنے والوں میرے گھر میں میری نشانیاں دیکھو. یا اللہ دکھا. فرمایا پہلی یہ ہے میرے یار ابراہیم کے قدم.
انبیاء و اولیاء کی عزت نہ کرنے والے لوگوں سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں اور سب آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، یہ جو دونوں قدموں کے نشان مقام ابراہیم بنا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ تعظیم کے لیے رکھے ہیں یا بےزتی کے لیے رکھے ہیں؟ ہر ایک کے پاس عقل ہے، بولو اپنی زبانوں سے، یہ تعظیم کے لیے رکھے ہیں یا بےزتی کے لیے رکھے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی آپ کہیں گے ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں، کیونکہ وہ مولوی وہ بھی بڑا ڈٹ ہے، وہ بھی آیتیں پڑھتا ہے۔ میں نے کہا اچھا آیتیں پڑھتا ہے تو اس آیت کا توڑ کرے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اوہ اماموں مصلح ڈاؤو اگر ڈاؤں سارا میرا کعبہ حرم ہے، کعبہ شریف بیت اللہ شریف صاحب معظم ہے، تو کہاں مصلح بچھاؤ گے؟ فرمایا جہاں میرے دوست کے قدموں کے نشان لگے ہیں نا اس کے قریب ترین مصلح بچھاؤ۔ تعظیم کی عبادت تیری کرنی ہے میرے مالک، گھر تیرا ہے سارا، تو مصلح وہاں کیوں بچھائیں؟ وہ بابیوں نے بھی ذلیل کیتا ہے، ویسے بکتے رہتے ہیں مصلح وہ بھی امام وہی ڈالے گا۔ میں نے کہا وہی نہ قدمہ جو کی کر لے تو شرک ہی، کیوں کہ تیرے ہی کھڑے ہوئے ہیں شرکے جو کہتے شرک ہے، تو جو شے شرک ہے اس کے قریب مصلح کیوں ڈالتا ہے؟ آپ کو میں قسم دے کر کہتا ہوں کہ یہ میرے لفظ نوٹ کر لو، اب بھی جا کر اس کو دیکھنے کی کوشش کرو تو وہاں ایک کانا سا اور بڑا بالکل ایک جن ٹائپ بندہ کھڑا ہوگا، وہ کہیں شرک ہے مت دیکھو، تو میں نے کہا وہ شرک ہے تو رکھیا کیوں جی؟ پاک شرک پلیت، ایک پلیت شے اگر سمجھ دیو پھر تے فٹ کیوں کی تھی کہ مجبوری ہے وہ ذکر قرآن میں چی۔ میں کہ یہ ساری جو لیٹرین ہے نا گند کی وہ ہے تیرے دماغ میں، بے ایمانا قرآن رکھواتا ہی کیوں؟ اگر وہ چیز گندی ہوتی اپنے گھر میں کیوں رکھواتا؟ قرآن اس کو اپنی نشانی کیوں کہتا؟ نشانی کیوں کہتا؟ جو نشانی ہو وہ پلیت نہیں ہوتی۔ کعبے میں اتنی یادگار جو بنا کے رکھی ہے اور یہ اماموں کو بھی پابند کر دیا ہے، کوئی حکومتیں آئیں ترکوں کی آئے یا نجدیوں کی آئے کو بھی ہو، مصلح کتنے بچھانے جی جہاں میرے ابراہیم کے قدم ہے۔ ایک قرآن کی بات ہے کہ بریلویوں کو عادت ہے ایسی کہنے کی، میں نے کہا نہیں، بریلوی وہی کہتے ہیں جو کچھ قرآن کہتے ہیں، اس سے آگے پیچھے کی بات ہوتی تو کب کے ختم ہو گئے ہوتے۔ بڑی مضبوط مستحکم اور محکم باتیں ہیں۔ کہاں بچھائے مصلح؟ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ تو قدم ہی لگے۔ یا اللہ اے میرے مالک، مقام ہی بنانا تھا تو سر کا نشان لیتا، مقام ہی بنانا تھا تو سر کا مقام تھا، فوٹو پتھر میں بنتا سر کہیں لگ جاتا ایسے اور وہ اس میں پتھر کے اندر چلا جاتا، وہ پتھر رکھوا دیتا۔ فرمایا سر کی بات نہ چھیڑ، سر بڑا اونچا ہے، ساری دنیا تسی رل کے میرے یار دے قدمہ توڑی اپڑ جاؤ تو بڑی گل۔ قاتل نجدی ہے۔ اتنی لمبی تقریر میرے سامنے آ گئی ہے کہ میری ہمت نہیں کہ میں اس کو ہاتھ ڈالوں اس تقریر کو ساری کو، یہ تو میں جس موضوع کے چھیڑ بیٹھا ہوں جوتیوں تک کی تعظیم کی بات ہوئی ہے، اس میں یہ قدموں کے نشان ہے نا، ابھی جوتیوں کی تعظیم والی وہ آیت میں میرے سامنے آ رہی۔ ایسے نہیں کہہ رہا وقال النبی من آیت ملک یاتکم التابوت فی سکینۃ من ربکم، اس کی تشریح میں وہ آئے گی، جوتیوں کا ذکر بھی آئے گا، اترے ہوئے کپڑوں کا ذکر بھی آئے گا، لیکن اتنی لمبی تقریر نہیں کر سکوں گا۔ بتانا یہ ہے آپ کو، عزت کرنے کو تعظیم کرنے کو جن لوگوں نے قوم کے سامنے شرک بنا کے پیش کیا وہ بہت بڑے ظالم ہیں۔
انہوں نے پورے معاشرے کے دماغ اس طرح کے کر دیے ہیں کہ وہ قاتل ہے اس معاشرے کے. ذہنی طور پر انہوں نے مفلوج کر دیا اس قوم کو. شک میں ڈال دیا جو عزت کر رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے. سمجھتا ہے جیسے ہر چیز بےعزتی قسم کی ہے, کوئی عزت نہیں ہے اس کی, کوئی وقت نہیں ہے اس کی. یہ بنا کے پیش کر دیا نجدیوں نے, قوم نے, اہل حدیثوں نے, دیوبندیوں نے, بابیوں نے, سب. اب کوئی بات کرنا چاہے تو کہتے جی ایٹیکیٹس نہیں ہے, آداب نہیں ہے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں. میں کہا آداب کیا نہیں ہے, آپ بندے ہیں, آپ ڈورے, آپ سنتے نہیں ہیں ان کی تقریریں, وہ کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے. تو ہم چاپلوس بنے, منافق بنے رہے. نہیں جی وہ بڑی اچھی کر رہے ہیں. کیا اچھی کر رہے ہیں؟ قبریں تو گرا ڈالی انہوں نے, بقی شریف سارا بلڈوزر پھیر دیا اوپر. ہم ان کی چاپلوسی کریں گے, وہ بڑے اچھی ہیں. کس حدیث نے کہا ہے کہ عزت والوں کی قبریں مسمار کرو؟ میں آپ کو قرآن دکھاؤں گا. قرآن. حضرت موسیٰ علیہ السلام نیل سے پار اتر رہے ہیں, اللہ نے فرمایا رک, یا رک جا, نہیں جانا پار. یا اللہ پیچھے فرعون ہے, اس کی پوری فوج آ رہی ہے. فرمایا آنے دے اسے جب تک میرے یوسف کا تابوت ساتھ لے کر نہ جائے. پار نہیں اترنا. کوانٹری شیپ والوں, تقریر کرنے والے کی تقریر نہیں ہوتی. آپ بالکل گیلی لکڑیوں کی طرح ہیں, آپ کو آگ نہیں لگ رہی. آپ گیلی لکڑی ہیں, ابھی شروع کر رہا, ابھی شروع ہوئے ہیں. سمجھ آ گئی؟ کچھ سوکھی لکڑیاں رکھی ہیں ادھر, جن کو تھوڑی سی آنچ دیتا ہوں تو وہ شعلہ کھانے کے لیے تیار بیٹھے. بس یہ فرق ہے آپ میں اور ان میں. اور یہ ہوتا ہے, گیلی لکڑیاں بڑی دیر سے آگ پکڑتی ہیں, اور یہ عشق کی آگ ہے جس کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ آگ ہے جو آگ بجھا دے گی, وہ آگ لگائی ہے. اللہ نے فرمایا نا کہ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. بات سمجھنے کی کوشش کیا کرو. اور آپ کہتے ہیں جی وہ تو ویسے ہی کر لیتے ہیں تقریر, بڑی تاریخ میں 2.5 گھنٹے. ان جی گدے کا نام یہ تھا, گھوڑی کا نام یہ تھا, فلانے کا نام یہ تھا, فلانے کا نام یہ تھا. تو میں نے کہا اسے کرنے دو بے ایمان کو, اس لیے کہ اس کو کیا پتا. اور جس کے گدے گھوڑے کا نام یاد رکھا ہے اس کے اپنے 99 پڑھ, اس میں ایک نام نور بھی ہے. گدے گھوڑے کے نام تجھے بڑے یاد ہے, ان کا اپنا نام نور ہے, کیوں بولا ہے تو؟ ان کے اپنے بولنے 99 نام تھے, تجھے پہلے پتا چلے گا کہ تو رسول اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے. ہم سے تو ان کے اپنے نام یاد نہیں رہتے. آگے چلا ہوا جی گھوڑی کا نام بتاؤ جی, گھوڑے کا نام بتاؤ جی, تو اونٹنی کا نام بتاؤ جی, تو فلانے کا نام بتاؤ جی. اور میں نے کہا چپ کر, بھائی ماننا پڑے نبی پاک کے نام. ایسے ہی ڈرامے باز دنیا میں نکل آئے, بنوٹی باتیں بنانے والے. کوئی ادھر سے آ جاتا ہے کسی لباس میں, کوئی ایسے لباس میں, اور اہل سنت والجماعت کو لوٹتا پھرتا ہے. کہتے جی ہے بڑی کرتا پیا ہے, بڑی کرتا پیا. میں کہا کرتا پیا, پہلے سوچ جن کو عزت رب نے دی ہے ان کی عزت کی بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ رب کہتا ہے مہینوں کی بھی عزت کرو, ان جانوروں کی بھی عزت کرو, ان کی جوتیوں کی بھی عزت ہے, ان کے قدموں کے نشان کی بھی عزت ہے. اور یہ ان عزتوں سے دور لے جائے گا آپ کے لوگ ہیں پہلی باتوں میں ان کو لگائے رکھنا, عزت کرو عزت کرو. یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے, تم اس میں لگائے رکھنا, تعلیم کی اثر کرے, اس کے دماغ میں گولیاں مارو. اس کام میں لگائے رکھنا کہ جو کوئی محفل میلاد کرے اس کو گولی سے پھون ڈالو, جو کہ مدرسہ بنائے تو اس مدرسے کو بم سے اڑا ڈالو. تم بڑی اچھی تقریریں کر رہے. ہمارے بزرگوں کی تقریر میں تو کبھی زندگی میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہیں کہے تو مدرسوں کو اڑا دو, بم مار دو, پھوڑ ڈالو, نشانے بنا ڈالو, فائرنگ کر ڈالو. یہ سبق تم نے سکھائے ہیں, اور ہم نے آج بھی یہ سبق سکھایا ہے کہ محبتوں کا پیغام دو, اللہ کا ذکر کرو, مصطفیٰ علیہ السلام پر درود پڑھو, جن کو عزت دی ہے ان کی عزت کرو. ان کی عزت کی برکت سے پورے عالم کفر کے لیے اسلام کا نور پھیل گئے. یہاں تقریر بہت ہے,
لیکن میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور پیغام یہ ہے، کتنی چیزوں کی عزت ہے. یہ تو نقشہ آپ کے سامنے آ گیا. ابھی آپ چاہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس پر 10 آیتوں سے میں اور بھی استدلال کر سکتا ہوں. کتنی چیزوں سے عزت ہے، کتنی چیزوں کی عزت ہے، اور رب کروانا چاہتا ہے ان کی عزت. سمجھ آ رہی؟ بعض چیزیں ایسی ہیں، بعض کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. آج کل لوگوں کو، بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں، چھوڑو جی اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. میں کہا بڑا اترا مولوی ہو گئے، میں نے بتا کونو حدت ان کا مقصد کیا ہے. سبحان اللہ. تو بتا مجھے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ. اے حدت ان کا کیا مطلب ہے؟ کولو حدت، وہ معافی مانگنے ہیں، اللہ کہتا ہے حدت ان کو. اب حدت ان کا مقصد کوئی بھی مفسر بیان ہی نہیں کرتا کیا ہے. حدت ان کو، حدت ان گوڈیاں باہر ہو جاؤ تو حدت ان کری جاؤ. کوئی نہیں سمجھ آ رہی. میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں. پہلا پارہ ہے، کوئی 23واں بھی نہیں بڑا مشکل ہو. پہلا پارہ ہے حدت ان، حدت ان. آپ کو سمجھ آئی؟ چائے لاؤ، حدت ان. ابھی بسکٹ لاؤ، حدت ان. بات سمجھ آئی؟ کسی کا بات کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، فارمیلٹی ہوتی ہے، لیکن وہ فارمیلٹی بھی کبھی کبھی پوری قوم کا علاج ہوتا ہے. حدت ان، جا کے پڑھنا تفسیر کا حدت ان کا کیا مقصد ہے. گھٹنے ٹیکو اور کہو حدت ان، معافی تب ملے گی. قدرت فرما رہی. اور مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا مقصد ہم سے پوچھتے ہو؟ بندے ہو ہمارے یا ہمارے رب بنے بیٹھے ہو؟ بندے ہو تو مقصد مت پوچھ. جو اشارہ کرتے ہیں لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ کرے جا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت قبلہ مناظر اسلام. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جناب نہیں جی، ریزن کیا ہے اس کا، خاص کیا ہے جی، بنیاد کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اسے کہ پتر جی اگلی سمجھ پیچھے پڑھنے پہ تو کچھ کر کے دکھا. پہلے تو اس کے ریزن نکالنے پر نکل آیا. سائنسدان بننے کی کوشش نہ کر، عاشق بننے کی کوشش. تو تن پتہ لگے گا پہ. کیوں؟ بعض لوگ کہیں گے شاہ جی آپ پاگل پر کی بات کرتے ہیں. اگر ریزن پوچھتے تو ٹھیک ہے نا، یہ علم کی بات ہے جی. بعض بچوں کا یہ خیال ہے کہ مولوی ہمیں اللہ کر کے ماننا چاہتے ہیں. بعض ہمارے کم پڑے دانشور جو بن گئے ہیں نا، انڈر میٹرک قسم کے، ان کا بھی یہ خیال ہے اے مولوی اکھی بادہ کھیٹنے لگے گی. دیکھو یہ کیا کر رہا ہے تقریر. مولانا محمد یوسف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بڑے عالم کا بیٹا ہے، لیکن یہ بھی کیا کرتا ہے، اکھی بادہ کھیٹ رہے کہ مقصد ہی نہ پوچھو جی، دلیل ہی نہ پوچھو جی. حالانکہ دلیلیں میں دے رہا ہوں بار بار، لیکن منفی ذہن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی ایک چیز کو پکڑ لیتا ہے بات میں سے، وہ کہتے ہیں دیکھو اس نے بھی کیا تقریر کی کہ مقصد نہ پوچھو. تو میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے میرے پاس قرآن ہے. اس کے پیچھے میرے پاس قرآن ہے. وقت سے پہلے سوال بھی بندے کو ہلاک کر دیتا ہے. اگر بات سمجھ نہیں آئی میری تو 16ویں پارہ ابتدا سے پڑھنا شروع کر. موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں خضر علیہ السلام کے ساتھ، تو کیا فرماتے ہیں؟ علامہ قلنا کہ انکر انت ستیہ نا یہ سب. میں نے تمہیں پہلے کہا تھا میرے ساتھ نہ چلو. کیوں کہ تم بات بات پر بات پوچھتی ہو، اور کچھ باتیں پوچھنے کی ہوتی نہیں اور فوراً بتانے کی نہیں ہوتی. تیز طالب علم ہو، ہر بات کا فوری مقصد پوچھتی ہو. نہیں چل سکتے تم میرے ساتھ. یہ ہے قرآن. 16واں پارہ. میں تقریر نہیں بنا رہا آپ کے سامنے. آپ کے سامنے تقریر بنا کے کیا فائدہ؟ اتنے پاڑے ہوں اور انہیں دور دور بندے بیٹھے ہوں، تو وہاں کیا مقصد تقریر بنانے کا؟ یہ تو آپ کا نصیب ہے جو اتنی محبت سے پتہ نہیں کہاں سے آیا، کس کا حصہ ہے جو آ رہا ہے زبان پر. مجھے قسم لگے جو میں سوچ کے بیٹھا ہوں کہ میں نے یہ بیان کرنا ہے، جو آ رہا ہے وہ بیان کرتا جا رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ولی کامل امام اہل
सुन्नत पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह जिंदाबाद। ललकार है शेर की ललकार है, ललकार है शेर की ललकार है, ललकार है शेर की ललकार है। अब आपने समझी मेरी बात क्या कि फॉरन रीजन क्या है, इसकी हिकमत क्या है, थिंकिंग क्या है, इसके पीछे विजडम क्या है, इसकी बेस क्या है। आप सवाल करो, उससे इल्म बनता है। फसल वाला जिक्र इनको तुम ला तालमून, लेकिन असरार इल्मुल असरार, उसके लिए मत सवाल करो। क्यों कि कुछ बातें सिर्फ देखने की होती है, पूछने की नहीं होती। वाला अल्लामा कुल्ला का क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? ये 16वां पारा शुरू यहाँ से होता है। ए मूसा अलैहिस्सलाम, पाक बंदे खुदा के अलम अकुल्ला का क्या नहीं कहा था मैंने तुमसे? अंदाज देखो जरा कलाम का। अकुल्ला का क्या कहा? अलम अकुल्ला का क्या मैंने पहले नहीं कहा था तुमसे? क्या इन्ना का बेशक तू लन तस्ततिया आइए सबरा, मेरे साथ रुक नहीं सकेगा सवाल से, लिहाजा तू मेरे साथ चल नहीं सकेगा, मेरे साथ नहीं चल सके। और ये इल्मुल असरार वाले नाज पर होते हैं। ये आप जो तबलीगी जमात को देखते हो पीछे 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 पीछे, उसके पास कोई असरार नहीं है। इल्मुल असरार में नाज है उसका। देखो मकाम खिदर जो है वो मकाम नाज है। आप कहते हो कि पढ़ाने वाले को तो बिछ बिछ जाना चाहिए, तो क्यों नहीं बिछ रहे? फिर आप करो इतराज इन पर। आप कोई उनको बदखुलक कह सकता है? जिनके पास वो अपने रसूल को भेज रहे हैं, खुद खुदा भेज रहा है, उनके पास जा। वजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। अब कोई कहे वो बदखुलकी कर रहा है, जिसके पास रसूल को भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए। कोई समझ नहीं आ रही आपको? बदखुलकी नहीं, लेकिन असरार इतनी मामूली चीज नहीं कि उस्ताद आपके पीछे फिरता रहे। ये इल्म ज़ाहिरी नहीं है, ये इल्मुल असरार है। जब आप तरीकत में कदम रखते हो तो असरार की मंजिल पर आए हो। अब आपको उस्ताद का राज देखना पड़ेगा, आपको समझ ही कोई नहीं है। लेकिन कोई असरार का राही तो हो, मुझे गोंगड़ू किस्म का और लगा फिरे और फिर बातें बनाता फिरे। ये गोंगड़ू बनने से नहीं होता। ये कोई शब्द नहीं पक रही कि इसमें शलजम सारे जो है वो डालो कतर कतर के। ये इल्मुल असरार है। अल्लामा कुल्ला का मैंने तुम्हें नहीं कहा था? अब बात सुनो, पे सामने रसूल खड़े अल्लाह के, फिर क्या कहते हैं? अल्लामा कुल्ला का मैंने तुम्हें नहीं कहा था? इन्ना का लन तस्ततिया, तुम्हें ताकत ही नहीं, मैं ये सबरा मेरे साथ ठहर सको। और जैसे असरार के तालिब इल्म होते हैं, असरार को अगर आपकी जुबान में सुनो तो क्या समझते हैं आप? इसका तर्जुमा क्या समझते हैं आप? असरार, इल्मुल असरार को क्या समझते हो? अब बता नबील क्या समझते हैं ये इल्मुल असरार? सीक्रेट्स, उसकी साइंस। ये सीक्रेट्स नहीं है, उसकी साइंस है। इल्मुल असरार का तर्जुमा करो ना, इल्म का। सीक्रेट साइंस है ये, तो इसके लिए कुछ देखना पड़ेगा आपको। बोलना नहीं होगा, चुप, एतराज भी नहीं होगा, चुप। और ये है कुरान। अब अगर मूसा का लफ्ज़ सुनो और आपको समझ आ जाएगी कि क्या यहाँ के कायदा क्या बनता है। इन सालतों का अनशय्यम बालहा फला तो साहिब नहीं कद बलगत मिन लदुन्नी उसरा। इन सालतों का, अब अगर मैंने पूछा आपसे अनशय्यन कोई किसी बात के बारे में, बाद इस डांट के जो आपने अभी दी है, ला तो साहिब नहीं, मुझे अपने साथ न रखिए। फिर कद बलगत मिन लदुन्नी उसरा, अभी आप मेरी सॉरी कबूल करें। आप मेरा स्टाइल देखा आपने पढ़ने पढ़ाने का? ये तबलीगी जमात की पिच पिच नहीं है। कुछ बड़े बंदे ये खान साहब निकले हैं ये इल्मुल असरार है, जिसकी हवा भी नहीं लगी उनको। वो तुम्हें क्या सिखाते हैं? कहते हैं जी ये इल्मुल असरार सिखाने आए हैं जी, ये जलसे करा रहे हैं इकरा सेंटर वाले, इल्मुल असरार के करा रहे हैं। तो मैं कहा कुरानों बाहर की गल नहीं कर रहे। तेनू तो तबलीगी निसाब मौली ज़करिया तो हम तो ही कुछ नहीं, तो हम जो कह रहे हैं वो कुरान है, कुरान है, कुरान। या तो ये बात कुरान में ना हो
جب قرآن میں ہے تو پھر بات قرآن کی کر رہے ہیں نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں سوری کہہ دیا, عذر میرا پہنچ گیا, معذرت میں نے کر دی. معذرت کر دی. اب رکھیے, اخیر میں بھی یہی کہا کہ بس آ گئی گھڑی میرے تیرے فراق کی, نہیں چلیں گے. آدھا فراق بینی و بینک 190 کا بتابیل معلوم تستی علیہ صبرہ. اگر تمہیں تحمل طاقت نہیں رہی, صبر نہیں کر سکتے ہو, پھر بتاتا ہوں. لیکن اگر پوچھو گے لفظوں میں, یہ باتیں لفظوں میں بیان کرنے کی ہیں نہیں, لفظوں میں پوچھو گے پھر میرے ساتھ رہ نہیں سکو گے. آدھا فراق بینی و بینک, جب میں بیان کروں گا وہی دن میرے تیرے تعلق ٹوٹنے کا ہوگا. بات کھولوں گا وہ تعلق جڑنے کا دن نہیں ہوگا, ٹوٹنے کا ہوگا. پھر تیری میری مصاحبت ختم. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہاں یہ بھی ہوتا ہے. لیکن آپ کو جو بات خلاصے کی بتانی ہے ناموس رسالت کے لیے وہ یہ ہے کہ میں نے عزتیں سب کی بیان کی, مزید بھی 10 آیتیں پڑھتا اس پر. لیکن میں آپ کو یہ بتانے نہیں آیا کہ میں قرآن کا طالب علم ہوں تو کتنا مطالعہ پیش کر سکتا ہوں کہ میرا اس میں تعلق ہی کوئی نہیں. مسئلہ نفس مسئلہ سمجھنا ہے. میں یہ نہیں بتاؤں گا آپ کو, نہ بتانا میرا حق ہے. اگر لوگوں کو بتانے کے لیے تقریر کروں گا تو وہ تقریر ساری شیطانی ہو جائے گی. کہ اگر میں اس میں مقصد یہ رکھوں گا کہ میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں, نہ. بات نہ مجھ سے رسالت کی ہو رہی, اس نقطے پر مرکوز رہے, دھیان رہے. آپ کی فوکس اس پر رہنا چاہیے. وہ کیا ہے وہ سنو. وہ یہ ہے کہ کتنی عزت بتائی. حدی کی عزت کرو, قلاج کی عزت کرو, مہینوں کی عزت کرو, کعبے کی عزت کرو, قرآن کی عزت کرو, جی ان کے جوڑوں کی عزت کرو. تحملہ الملائکہ, جس تابوت میں ان کے جوڑے ہیں فرشتے اٹھائے پھرتے ہیں. عالم موسیٰ علیہ ہارون کے قرآن کہہ رہا ہے اتنی عزت ہے. لیکن قرآن مقدس یہ کہتا ہے للہ العزت ولرسولہ. جب عزتوں کی ترتیب کا وقت آئے گا تو صرف اوپر ایک خدا ہے, نیچے مصطفیٰ ہے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کی عزت ہے وہ محمد عربی. تکبیر. تو پھر جن کے عقیدے کمزور ہیں, ایمان کمزور ہیں, ان کا کلیجہ کمڑے شروع ہو جائے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ نبی پاک کی حرمت ہے. اگر دلیل پر میں آؤں گا نا تو آپ حیران ہو جائیں گے. نبی پاک تو ایک خون مسلم کی حرمت بھی کعبہ سے زیادہ فرماتے ہیں. کیا پتہ ہے میں کہاں بول رہا ہوں. یہ چگت قسم کے بندے, ان کو سمجھ آتی تقریریں کیا کرنی ہے. شوڑ آدمی بھابی بنے بیٹھے ہیں, لوگوں کو یہ بتاتے پھرتے ہیں جی یہ چیز زیادہ وہ فلانی ہم کعبے کے لیے آئے لکھ نماز پڑھ. بڑا مر نکل گئے. ایک بات کیا کرنی, کعبے کی حرمت سے تو ان کے غلاموں کے خون کی حرمت زیادہ ہے. اس طرح انگلی کر کے حضور نے فرمایا کعبے کی طرف واللہ خون مسلم کی حرمت زیادہ ہے. اب کیا بتائیں آپ کو, جن کے غلاموں کی حرمت زیادہ ہے اس آقا کی حرمت کی طرف. اور سنیو, خلاصہ دلائل آپ کو پیش کر رہا ہوں. زمین پر کعبہ, آسمان پہ عرش. مصطفیٰ وہ ہیں مجھے ان کی جوتیوں کی عظمت کی قسم ہے, زمین پر کعبے سے زیادہ عظمت والے ہیں, آسمان پر مصطفیٰ عرش سے بھی زیادہ عظمت والے ہیں. اس مخنث معاشرے میں ہم کیا تقریر کریں حضور کی عزت کی. گل چڑھ گئی منکرہ دے ہاتھ, بھابیاں دے ہاتھ, کھڑونا بڑھا دیتا ہے انہوں نے گل ہوئی. تقریر پر بچہ سوچنے لگتا ہے کیا بات ہو رہی ہے, کیونکہ عرش بھی مخلوق ہے اور مخلوق میں کوئی شے نہیں جس کی عزت مصطفیٰ سے. بس ایک خالق ہے
ایک خالق جو ان کا بھی مالک ہے، وہی اصل عزت کا مالک ہے۔ اس نے مقام یہ دیا ہے کہ بعد میرے جس کی عزت ہے وہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جہاں تقریر پہنچ گئی ہے یہ بھی بڑا عجیب پوائنٹ ہے، اس سے بھی تقریر اتنی بکھر جائے گی کہ مسئلہ الجھ جائے گا۔ مجھے پھر سمیٹتے ہوئے بات کو ایک طرف جانا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ دیکھو حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ عزت ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہمیں حکم یہ دے رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد پہلا کام تمہارا یہ ہے میرے رسول کی عزت و تکریم، رب کی عبادت کرو، رسول کی عزت و تکریم، عبادت رب کی، تعظیم رسول اللہ، یہ ہے تقسیم۔ حمد خدا کی، درود مصطفیٰ، زور سے کہو سبحان، یہ ہے ترتیب۔ اور یہ عزت کرنے کا ہمیں حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، قرآن میں فرما رہا ہے، اس میں کوئی بریلویت کی بات نہیں، ہر بندہ پابند ہے۔ جس کا قرآن پر ایمان ہے، نام لیتا ہے قرآن کا، اس منافق بے ایمان کو یا قرآن کا نام نہیں لینا چاہیے یا رسول اللہ کی عزت کرنی چاہیے۔ میں سیدھی بات کہہ رہا ہوں، نہیں ہو پاتی اس کو عزت تو جائے سیدھا منکر کافر بنے، کیوں؟ روٹیوں کے لیے بنائے، کس کام کے لیے پھر وہ منافق بنا ہوا؟ کافران دیا کو ٹنگا توڑ لیں گے نا سر، ساڑھے کو کی ہو رہے ہیں، وہ بن جا، منافق نہ بن، کافر بن کھلا۔ اور اگر بننا ہے مسلمان تو کر عزت مصطفیٰ، کیونکہ یہ تو اس جہان میں، یہ مسلمانوں کے ورلڈ میں تو یہ کام ہو نہیں سکتا، کوئی یہاں بنا بھی رہے ہو عزت بھی نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے کمال تقریر آپ نے کیا، آپ کی شادی مسئلہ کوئی امریکہ میں ہوا، ٹیری جونز نے کیا، آپ نے بھابھیوں کو دھر لیا، جی آپ عجیب مولوی ہو، جو پٹا چڑھا ہوا ہے وہ اترتا ہی نہیں آپ، جی یہ کیا تقریر ہے آپ ملک کی حالات دنیا کے نہیں جانتے، بات ادھر ہو رہی ہے کسی فلم کی ہو رہی ہے، آپ ادھر شروع ہو گئے ہیں، تقریر بھی غصہ بھی جھاڑ دیا سارا۔ یہی مسئلہ ہے، آپ بڑے تھنکر لوگ ہو لیکن سوچتے کبھی نہیں ہو، تھنکر فورم بھی بنا رکھے آپ لیکن سوچتے نہیں۔ یہ تفکر کی دعوت دینے کے لیے ہی تو میں حاضر ہوا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ ٹیری جونز تو مسلم نہیں ہے، اور اس جیسے اور بھی کئی ڈنمارک میں یہ وہ فوٹوਆਂ بنانے والے اور کارٹون بنانے والے اور فلمیں بنانے والے مسلم نہیں ہیں۔ ان کو یہ موقع کون دیتا ہے؟ جب اندر کے منافق یہ کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کی مثل ہیں، حضور کی مثل ہو سکتا ہے، حضور جیسے ہو سکتے ہیں، اللہ بھی کروڑوں محمد بنا سکتا ہے۔ یہ عبارت ہے ایک ملا کی جس کا نام اسماعیل دیلوی ہے، کروڑوں محمد بنا سکتا ہے، اور ایک پورا مکتبہ فکر ہے دیوبندی جو کہتا ہے ہم میں سے ہر بندہ حضور کی مثل ہے۔ کیوں؟ کہ یہ قرآن کا فلسفہ ہے کہ حضور کی مثل ہے ہم۔ اچھا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، مثل ہوتی کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں مثل ہے کروڑوں محمد ہو سکتے ہیں، محمد جیسے ہو سکتے ہیں، ان کے بھائی ہو سکتے ہیں، ہم ان جیسے ہو سکتے ہیں، ان جیسے ہو سکتے ہیں، ہم ان جیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ لفظ غور کرو ان لفظوں پر۔ اچھا اگر مثل ہو سکتے ہیں تو پھر فوٹو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب میرا سوال ہے آپ کو سمجھنے کے لیے، اگر مثل ہو سکتی ہے ایک بندے کی تو فوٹو کی مماثلت ہی تو ہوتی ہے، پھر وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی سمجھنے والی تقریر کرو گے یا نہیں، یا سمجھنے والی بات؟ جس کی مثل جائز ہو اس کا تو فوٹو جائز ہے، اس کا کارٹون بھی جائز ہے۔ جس کی مثل جائز ہے تو ممانعت کس بات کی ہے اس کے مثل بنانے میں؟ یہ ہے وہ بنیادی فکر جس کو میں نشانہ بنا رہا ہوں۔ ان لوگوں کو چیخنے کا حق کوئی نہیں
آج وہ بھی ٹریفالگر اسکوائر کے سامنے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے چپے کر کے کہہ رہے ہیں جی ہم ناموس رسالت کے محافظ ہیں. میں کہا بے ایمانو تم تو مثل کے قائل ہو. جو مثل کا قائل ہے وہ کس وجہ سے چیخ رہا ہے؟ چیخنا چاہیے نبی افضل کو, چیخنا چاہیے جا کے عرفان کو, ڈنڈلی والے کو جو چیخا ہے, سچا چیخا ہے ٹریفالگر اسکوائر پہ. کیوں؟ ان دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کی مثل ممکن ہی نہیں. سمجھ آئی کوئی نہ؟ چیخے وہ جس کا عقیدہ ہو کہ مصطفیٰ کی مثل ممکن ہی نہیں. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہے ہمارا عقیدہ. سنا آپ نے؟ یہ ہے ہمارا عقیدہ. احتجاج کرنے کا بھی ہر ایک کو حق نہیں ہے. ہر آدمی سینہ چوڑا کر کے کہے جی ہم احتجاج کرتے ہیں, اس نے بڑی زیادتی کی ہے. میں نے کہا تم تو خود اس بات کے قائل ہو کہ میں مثل ہوں حضور کا. کہتے تو ہاں تو قرآن نے کہا ہے نا بشر مثلکم. تو میں نے کہا یہ تو ان کو کہا ہے نا, تمہیں تو نہیں کہا ہے کہ تم کہو کہ ہم بشر ہیں تمہاری مثل. یا رسول اللہ, ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور اگر اسی طرح تھا تو حضور نے کیوں پوچھا صحابہ سے ایوکم مثلی, تم میں کون ہے میری مثل؟ تو تیری طرح جب دراچھے جائے بھابی تو بیٹھے ہوتے تو انہوں نے کہنا سی ساڑھی مثل نہیں ہو, لیکن آگے تھے صحابی بھابی تو نہیں تھے. اتنا لسنا کہیت کہ یا رسول اللہ کملی والے آسانے تو کوئی بھی تیری مثل نہیں ہوتا. ہمارے پاس کہہ رہے ہیں بھائی بیماری جو ہے اصل اس کی تشخیص ہی کوئی نہیں کرتا. اس کی تشخیص کے بغیر سکے نعرے لگائے جا رہے ہیں. یہ ہے بنیادی فکر, سوچ. ہماری سوچ یہ ہے, ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان یہ ہے. سن لو, اور یہ سبق میں کہوں میں نے سیکھا ہے, میرا تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا تو چین ہے, ایک سلسلہ ہے, گھری ہے, ایک سنگل ہے. میرے ذہن کا سنگل جو ہے وہ پچھلے استاد کے سنگل سے ملا ہوا ہے. ہم نے اپنا تو کچھ ہے نہیں. یہ کس نے بتایا؟ شہید جنگ آزادی علامہ فضل خیر آبادی نے امام فضل خیر آبادی نے امتناع النظیر نام کی پوری کتاب لکھی. آج بھی گوا میں کالے پانی میں ان کی قبر ہے. 1857 میں فتوی جہاد دیا تھا امتناع النظیر کے نام سے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کچھ فیصلے ازل میں فرما چکا ہے اور اللہ تعالیٰ ہے ایسا کہ اپنے فیصلوں کے خلاف نہیں کر سکتا. اس کی شان ایسی ہے. اب یہ بات میں آپ کے سمجھنے کے لیے, ورنہ وہ اتنی مشکل اصطلاحات میں ورڈز میں بات کر رہے ہیں, آپ کو ایک کی بھی سمجھ نہ آتی ہے اگر میں بولتا ہوں. محال ذاتی ہے انہوں نے کہا, کیونکہ ہر بندہ انسان جزء ذاتی ہے اور مصطفیٰ بھی اپنی حقیقت میں جو جزء ذاتی مصطفیٰ ہیں اس جزء ذاتی کا وصف ذاتی ہو گیا ختم نبوت. یہ پوری بات آپ کی سمجھ سے باہر ہے. صرف علامہ یوسف صاحب اس کو سمجھ رہے ہیں یا اور بھی جو کوئی استادوں کو پڑھا ہوا, لیکن میں واقف نہیں ہوں ان سب سے کہ وہ اس درجے تک پڑھے ہوئے ہیں کہ جزء ذاتی کا وصف ذاتی کیا ہوتا ہے. اور میں بھی شاید ان لفظوں کی پوری حقیقت نہ جانوں جتنا یہ لوگ جانتے ہیں. میں تو رٹے رٹائے بولتا رہتا ہوں ایسی طوطے کی طرح. حقیقت کا تو تب جلوہ ہوگا جس وقت قیامت کا دن ہوگا اور یہ حقیقت بالکل چمکتے سورج کی طرح سامنے آ جائے گی. پھر ہر بندہ بولے گا یہ تقریر سچی تھی, یہ تقریر سنیے کا شہنشاہ, سنیے کا شہنشاہ, سنیے کا بادشاہ. بات سمجھ رہے ہو میری؟ وہ وصف ذاتی اس جزء ذاتی کے ساتھ اس کا اتصال ہے جو جزء ذاتی حقیقت محمدیہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور مسلمانوں اس حقیقت پر ایمان رکھنا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. علماء اہل سنت میں سے کچھ لوگ بھی اس میں شک کا شکار ہو گئے ہوئے. ابھی کتابیں لکھ ڈالی انہوں نے, تحقیقات کے نام سے کتاب لکھ ڈالی, کب وہ جدا ہوا, کب وہ ساتھ رہا, کب فلاں,
اور کتنے مولوی ان کے عقل علم سے گھبرا کر کے کہتے شاید یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ہم ان میں سے نہیں ہیں، ان میں نہیں ہیں۔ آج بھی بتا دیتا ہوں، ہم علماء اہل سنت کس طبقہ سے ہیں جو کسی بھی دور میں، کسی عہد میں، کسی زمانہ میں، کسی بھی زمانہ میں، کسی بھی حال میں حضور کی حقیقت سے نبوت کو جدا نہیں مانتے۔ میں اس طبقے کا ایک ادنا خادم ایسے ہی علم سے ڈرانے اور گھبرانے والی بات کہتے کہ ہم نے تو 50 سال منطق پڑھائی ہے، اور ایک مولوی صاحب کہتے ہیں تو قضیہ مطلقہ عامہ ہے حضور کی نبوت، اور آپ کا وصف متصف ہونا وصف نبوت کے ساتھ یہ مطلقہ عامہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام فضلہ خیر آبادی خود اس کو واضح کر گئے، وہ تو منطقیوں کا امام ہے، منطق ان کے گھر کی لونڈی ہے، ان کے تو بچے بچہ بنتے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اس کو کبھی مطلقہ عامہ نہیں کہنا، کیوں؟ مطلقہ عامہ عرض مفارق ہوتا ہے، اس کا انفکاک جائز ہوتا ہے، اس کا حمل محمول کا موضوع پر حمل وہ مفارق اور انفکاک کو قبول کرتا ہے، تو اس کا حمل ایسا ہے تو جو دائمی نہیں ہے۔ مطلقہ عامہ وہ عارضی ہے اور عرض مفارق ہے۔ عرض مفارق بأحد الازمنة الثلاثہ، کسی 3 زمانوں میں کسی ایک میں جو وصف جدا ہو جائے اسے مطلقہ عامہ کہہ سکتے ہو، اور یہ قضیہ غلط ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ، محمد وہ موضوع ہے، رسول اللہ ان کا وہ محمول ہے کہ اس کا حمل محمد پر یہ دائمہ مطلقہ ہے۔ وہ عالم ارواح میں بھی نبی ہے، عالم اجساد میں بھی نبی ہے، عالم برزخ میں بھی نبی ہے، عالم آخر میں بھی نبی ہے۔ حضرت قبلہ مفکر اسلام۔ کیا ڈراتے ہو منطق سے؟ تم لوگوں کو منطق کا مفہوم ہی سمجھ نہیں آیا؟ منطق ہے کس لیے؟ صیانت الذہن عن الخطاء فی الفکر، سوچ کی غلطی سے جو بچائے تو علم منطق ہے، صیغہ میں غلطی سے، کلمہ میں غلطی سے بچائے تو علم صرف ہے، اعراب میں غلطی سے بچائے تو علم نحو ہے، سوچ میں غلطی سے بچائے تو علم منطق ہے۔ جس کی سوچ مقام نبوت پر ہی غلط ہو گئی اس نے منطق کیا سیکھا؟ اس نے کیا منطق سیکھا؟ اس نے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ منطق بنی جس لیے تھی کہ سوچ کو غلطی نہ لگے، جب سوچ مقام نبوت پر ہی الٹ ہو گئی تو یہ منطق ایسی جائے آگ میں۔ میرے استاد کہتے تھے کہ علم کو اگر تن پہ رکھے گا تو نار بنے گا، دل پہ رکھے گا تو نور بنے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ منطق بھی ایمان کے تابع ہے، علم وہی جو ایمان کا ملازم رہے، اور جب ایمان کو علم کے تابع کر لیا تو پھر علم پتہ نہیں اس پہ چڑھ جائے تو کدھر اس کو گھما کر لے جائے۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ ہمیں عارفوں نے بتائی، عارفوں کے قدموں کا صدقہ سیکھی ہے یہ بات۔ جتنے بھی علوم ہیں وہ ایمان کے تابع۔ ہاں بس یہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، آخری بات آپ سے یہ کرتا ہوں کہ دیکھو ایسے عقیدے جنہوں نے بنائے مسلمان کہلانے والوں نے، ان کو دوسری دنیا کو بھی یہ دعوت دی انہوں نے کہ تم بے باک ہو سکتے ہو، انہوں نے ایسا کر ڈالا، لیکن ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اپنے عقائد کو درست رکھنا ہوگا، عظمت آپ کی کرنی ہوگی، دل سے عمل سے ثابت کر کے دکھانی ہوگی۔ اس سے پوری دنیا کو، چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، سب کو پیغام جائے گا کہ ان کے پاس توہین کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور ان کو کبھی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ جب اس قسم کی خطرناک کتابیں لکھی جا رہی ہوں، دن بدن دھڑا دھڑ چھاپی جا رہی ہوں، مسلمانوں کے اندر جو مسلمان کہلا رہے ہیں چھاپ رہے ہیں، کروڑوں ہو سکتے ہیں، تو پھر ان کے ایکٹر بھی ہو سکتے ہیں۔ جب عملاً ممکن ہے ایسا ہونا دوسرے کا بھی، اور میرے امام کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ کیونکہ وہ تو خاتم النبیین ہے، اور وہ آخری ایک ہوتا ہے، 2 آخری تو ہو نہیں سکتے، دوسرا آئے گا تو ان میں آخری کون ہوگا؟ ایک تاج بنایا،
اس تاج کے لیے ایک ہی سر چنا. تاج اپنے نبوت کا رب نے جب بنایا تخلیق فرمایا اس تاج کے لیے ایک ہی سر کو چنا. اور ایک سر میرے حبیب آپ کے آقا ہمارے دلوں کے مالک ہماری جانوں کے مالک اللہ کے پیارے حبیب اللہ کے نائب مطلق آقا زمین کے نائب مطلق جناب محمد رسول اللہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام، غلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے. یہ تقریر ہم سناتے ہیں ٹیری جونز کو بھی اور اس جیسے اوروں کو بھی. نبیل کو بھی کہتا ہوں، عرفان کو بھی کہتا ہوں. تقریر اگر سن لیا ہماری زندگی کا پتہ نہیں ہے. اور ہمارے اساتذہ فرماتے تھے ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلانا یہ ہے تحریک. اگر تمہارے دماغوں میں اس سے نور آئے روشنی آئے اس کو انگریزی میں ان کو سنا دو. ہم نے اردو میں سنا دی، اس کو انگریزی میں سناؤ ٹیری جونز کو اور اس کو بتا دو کہ ایسا کوئی بھی حملہ کرتے ہو چاند پر تھوکتے ہو تمہارے منہ پہ پڑتی ہے. بھائی بانو تم ایسی حرکت کرتے ہو تو ان کا چرچا اور زیادہ ہوتا ہے، ان کی عظمت تو اور بڑھ جاتی ہے. تم نے کر کے جو کچھ کیا کچھ فائدہ لیا. تم نے تو ملت اسلامیہ کو عاشقوں کو پھر سے متحد کر دیا. نیو یارک سے لے کر لندن ہو، سڈنی ہو، کیپ ٹاؤن ہو، جوہانسبرگ ہو، دہلی ہو، لاہور ہو، پوری دنیا کے عاشقان مصطفیٰ نے آ کر بتا دیا ہم تو مصطفیٰ کے سائے کے بھی قائل نہیں ہیں، فلموں کے کیسے قائل ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی. زور سے بولو، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی. جتنی بھی ایسی شرارتیں کرتے ہیں اور شرارتوں سے عالم اسلام کے اندر ایک روح بیدار ہو جاتی ہے، ایک لہر اٹھتی ہے اور سب کو یکجا کر دیتی ہے. اور اسی کا نام ہے ایمان. اور یہ ہے روح ہمارے ایمان کی. یہ جذبہ عشق محمدی یہی روح ایمان ہے اور یہ مسلمانوں کو یکجا کرتا ہے، مسلمانوں کو یکجا کرتا ہے اور اس سے عالم اسلام میں بیداری آ جاتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا انہوں نے ہمیں بیدار کرنے کے لیے یہ ایسا کیا، یہ تو رب کا کام ہے. اللہ کی مرضی ہے کہ ان کے نتائج الٹ پڑتے ہیں. کم مسلمان یہ سوچتے ہیں. کیوں؟ اس لیے انہوں نے کوئی فلم بنائی میں نے قصداً نہیں دیکھی. مجھے کسی نے کہا بھی دیکھ لو، میں نے کہا نہیں دیکھتا. لیکن دیکھو ٹیری جونز ہو کوئی ہو رائٹر لکھنے والا، ایک بات اسلامی نہیں کہہ رہا ہوں، عقلی کہہ رہا ہوں. سچ بولنا سچ سوچنا عقل کی بات ہے. عقل کی بات بھی ہے. یہ بدھا سے جا کے پوچھ لو، چاہے گرو نانک سے پوچھ لو یا کسی اور سے پوچھ لو، کیونکہ میں عقل کی دنیا کی بات کر رہا ہوں. کسی اسکالر سے پوچھ لو اگر تم سمجھتے ہو کہ صرف اسلام کی بات نہ کرو تو نہیں کرتا. میں کہتا ہوں جس اسکالر سے جا کے پوچھو کوئی بھی تمہیں نہیں کہے گا کہ جھوٹ کی کوئی بنیاد ہے. سب کہیں گے جھوٹ غلط ہے. میں نے کہا تم نے اخلاقی جرائم کی تہمت اس ہستی پر لگائی، اس ہستی پر لگائی کہ جس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے زبور ہو. داؤد علیہ السلام زبور میں کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے پیدا کردہ خدا کی طرف سے پیدا کردہ جانوروں کے حیوانات کے گوشت اور ان کی ہڈیوں کے درمیان سے کس پاکیزگی کے ساتھ خدا تعالی دودھ کی لہر کو ان کے تھنوں میں جمع فرما دیتا ہے. داؤد علیہ السلام کا خطبہ زبور میں فرما رہے ہیں جس خدا نے
اتنی عمدگی اور نفاست کے ساتھ. اور یہ مثال جو زبور کی ہے قرآن میں بھی موجود ہے. ان لکم فی الانعام عبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربین. یہی آیت ملتی جلتی تیسرے دفتر میں زبور میں موجود ہے. فرمایا کہ جو من بین فرث ودم اس کے گوبر اور خون کے درمیان میں سے کھینچ کر ایک نہایت نفیس و لطیف نہر کو دودھ کے رنگ میں لے آتا ہے اس کے تھنوں میں. اس کی عمدگی، نفاست، اس کی غذائیت، اس کی لطافت وہ بھی مقابلہ نہیں کرے گی نبی آخر الزمان کی پاکیزگی سے. زبور کا خطبہ داؤد علیہ السلام کا فرمایا وہ عود میں بسا حیاؤں کا مرکز محمد ہوگا. وہ پوری کائنات کا رسول بن کر آئے گا اور اللہ کو کلمہ جاری فرمائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. تو بات یاد رکھو، ایسے جرائم کی تہمت لگا دینا. وہ کہتے ہیں ایک ہوتی ہے بات اور ایک ہوتا ہے ایسے ہی کوئی بے ڈول بات کر دینا. اس سے گندی بات نہیں کرتا، بے ڈول بات کر دینا. تو بندے سمجھتے ہیں کہ جو بھی منہ سے نکلے وہ بات ہوتی ہے. بات کہاں ہوتی ہے؟ بات تو قولوا قولا سدیدا. بات کرو جو بات ہو. کیوں کہا اللہ تعالیٰ قولوا قولا سدیدا؟ قول سدید کیا ہوتا ہے؟ بات کرو تو کوئی بات ہو. بے ڈول بات کا کیا مطلب؟ اب تم خود سوچو، لوگوں نے کہا تھا یہ سب یہ شاعر ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ مجنون ہیں، سب باتیں کہہ ڈالی تھی. یہ تو قرآن نے کہا ہے. اور جو کہتے تھے وہ خود کہتے تھے، خود ہی پھر بولتے تھے کہ یار کوئی اور بات بناؤ. اس بات سے بات بنی نہیں. کیوں؟ یہ شاعر تو کچی باتیں کرتے ہیں اور یہ مثل فلق الصبح، صبح کی روشنی سے زیادہ سچی باتیں کرتے ہیں. کسی نے کہا ساحر ہیں، قرآن نے کہا کہ ساحر ہیں، تو خود ہی سننے والوں نے کہا ساحر تو گندے ہوتے ہیں، جادوگر تو پلیت ہوتے ہیں، یہ تو بڑا پاک ہے. سبحان اللہ. کسی نے کہا کہ ان کو اپنا نفع نقصان سمجھ نہیں آتا، مجنون ہوں گے، مجنون ہوں گے. انہوں نے کہا مجنون ہے تو کلمہ مٹ جائے گا. کیوں؟ پاگلوں کی بات تو رہتی نہیں. اللہ نے کہا ہاں، مجنون وہ ہوتا ہے جو توازن سے بات نہ کرے. اور کائنات میں سارا توازن جو میں نے قائم کیا وہ تو اس کے نام سے تو زمین کھڑی نہیں ہو رہی تھی، ڈولے کھاتی تھی، توازن تو اس کا نہیں تھا. نام محمد میں نے اس پر رکھ دیا تو ٹک گئی. کائنات کا توازن سارا ہے اس کے نام سے. نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ. تو بات کرو بھائی. وہ کہتے ہیں ہم ہندو ہیں. میں نے کہا تو کرو بات. ہندو ہے تو کیا ہے؟ کہ یہودی ہے، فلاں نصرانی ہے. میں نے کہا جو بھی ہو، بندے دے پتر ہو تو بات تو کرو. پھر بات کرو، وٹ تو نہ کرو. جو بات کرو کر کے دکھاؤ، ثابت کرو، سامنے لاؤ. پوری دنیا میں آخر کوئی نہ کوئی دلیل ہے، کوئی لاجک ہے، اس کے پیچھے بات ہے. مسلمانوں کو تو میں بتا چکا ہوں ساری بات. اب تم سے بات کر رہا ہوں. کافر ہو تو ہو، لیکن عقل تو ہے تمہارے اندر. عقل تو ہے. عقل جس چیز کو مانتی ہے وہ چیز سامنے لاؤ. جس معاشرے میں ساتھ کھیلنے والا ابو بکر صدیق الزام نہ دے، وہ کہے مجھے چاند نہیں توڑوانا، ان کا بچپنا خود میرے لیے معجزہ نبوت. جتنی یہ پاکیزہ ہیں اتنا پاکیزہ میں نے کسی کا بچپن نہیں دیکھا. بات سمجھ آ رہی؟ 15 سالہ رفاقت ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جب اعلان نبوت فرما رہے. 15 سالہ رفاقت ہو چکی ہے، اولاد ساری ہو چکی ہے اس وقت تک. 15 سالہ رفاقت ہے جی. بچپن کا بیلی یہ کہتا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے خشیت علی نفسی
ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, जान का खौफ है मुझे, जो कुछ आज मैंने कासिद देखा है। सर में जुल्फों मुबारकों में उंगलियां फेर रही हैं ये खदीजा, और फरमाती हैं आप जैसे बंदे को अल्लाह ज़ाया नहीं करता, आप बहुत पाक हैं, आप गरीबों की मदद करते, आप हक के लिए सख्तियाँ लोगों की अपने लिए उठा लेते, अपने पर ले लेते, आप गरीबों की मदद करते। ये लफ्ज सुनो हज़रत खदीजतुल कुबरा के, अभी आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, 15 साल रफाकत, ये वो सच्चाई है। अल्लामा इकबाल ने यहाँ रस्ता तालीसी सोसाइटी लंदन में तकरीर करते हुए ये जुमला कहा था, हज़रत खदीजा का ये तबसरा सुनो। क्यों? जो डबल कैरेक्टर का आदमी होता है उसकी बीवी कभी उसकी तस्दीक नहीं करती, इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मौलवियों और पीरों की बीवियां जो है नाराज होकर दूसरी गली में बैठी हुई। समझ आ रही मेरी बात की? बड़े बड़े स्कॉलर हैं और तुम के साथ भी बीवी से तंग नहीं रहते। पढ़ा है आपने उसका हाल? अगर नहीं पढ़ा है तो मैं नेल्सन मंडेला का देख लो जाकर, विनी मंडेला केस आया कि नहीं आया उस पर, अभी भी उसके निकाह में नहीं है। लीडर बड़े बड़े हैं दुनिया में, हम भी देख रहे हैं अपनी आंखों से। आपको समझ आती हो कि शायद ये बिल्कुल कुएं के डड्डू हैं, मेंढक है, ठीक है, हम उसका इंग्लिश का वर्जन नहीं पढ़ते, लेकिन उर्दू में जब भी वो आ जाती है या फारसी में या अरबी में हमारी गिरफ्त में आती है, वो किताब जरूर देख लेते हैं हम। इस वक्त भी दुनिया में लीडरशिप है जी, ये नहीं कहता मैं। 28 साल अगर जेल में काट के नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका को आजादी दिला दी, लेकिन मंडेला पर क्या, विनी मंडेला भी वो मुत्तफिक थी, उसने कहा तुम कौम के बाप बन गए हो, औलाद के बाप नहीं बन सके। ये जुमला उसका आज भी मौजूद है। नेल्सन मंडेला ने खुद लिखा कि मुझे ये कहा उसने, तुम कौम के बाप बने हो, अपनी औलाद के बाप नहीं साबित हो सके। लेकिन हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कुछ नहीं कहा, आप अभी तो सफर शुरू हो रहा है, आपको खतरे ही कोई नहीं। क्यों? जैसे आप हो ऐसों को अल्लाह ज़ाया कैसे करेगा? मा युखज़िक अल्लाहु अबदा। अल्लाह भी उसे तो रोकता ही है जो उसकी मखलूक के भी काम आता है, जो गरीबों के काम आता है, मिस्कीनों के काम आता है, जो यतीमों के सर पे याद रखता है, उसे अल्लाह कैसे ज़ाया करेगा? बताओ, ये शहादत अकल की दुनिया में अगर यहाँ पलीती जरा भी नजर आती, जो तू निकाल के दिखाना चाहता है फिल्मों में ना, तू फितरत से लड़ेगा। अल्लाह फरमाता है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप साहिब खुल्क़ अज़ीम नहीं हो मेरे हबीब, खुल्क़ अज़ीम के बादशाह हो, क्योंकि तेरे लिए खुल्क़ अज़ीम नहीं है, तुझ में खुल्क़ अज़ीम नहीं है। अला खुलुक़िन अज़ीम, अला लिल इस्तिअला है, तू तो मालिक है, बादशाह है खुल्क़ अज़ीम। जिसकी अखलाक अज़ीमा हो उसके कामों में झोल नहीं होता। फिर चवड़ मारनी हो टेरी जोन तो मारो चवड़े जितनी मर्जी है। अकल की दुनिया में भी आखिर सच्चाई की ही कीमत है। मजहब की दुनिया में सच्चाई की कीमत है, अकल की दुनिया में भी सच्चाई की ही कीमत है। इसलिए मुस्तफा करीम पर ऐब साबित नहीं हो सकता, वो शाहकार कुदरत है, वो है कुदरत का शाहकार। अल्लाह ताला ने जिसे सारी कायनात के लिए नमूना फरमाया, उसवा हसना, उनमें कभी भी धब्बा नहीं पैदा किया, उनकी सीरत में दाग पैदा नहीं किया, वो बेऐब है। इसीलिए मेरे आला फरमाते हैं चांद के चेहरे पर छाइयां मिल जाएंगी, लेकिन मुस्तफा की सीरत पर एक दाग भी नहीं। सरकार को इतना साफ पाक बनाया, इसलिए मुसलमानों होश की सलामती के साथ हम इस तरह टकरे भी नहीं मारते जी, पागलों की तरह टकरे मारने शुरू हो जाइए, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। नहीं, इस्लाम को फूंकों से ये चिराग नहीं बुझाया जा सकता। रोशन है, रोशन रहेगा, जागते रहें, होश से रहें। आपको मसला समझने की जरूरत है और मसला समझने के बाद इसको बयान करने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह कि सरकार के गुलाम, मैं पाकिस्तान में था जब ये मसला पेश आया, रावलपिंडी में भी हजारों लाखों के अफराद के साथ मैं जुमे के रोज रोड पे आया। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात थे और लाहौर के माल रोड पर रैली दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से हमने, और उसमें भी कोई तोड़ फोड़ नहीं थी। क्यों? तोड़ फोड़ का मकसद क्या है? तोड़ फोड़ क्या मकसद है? अपना टायर जलाओ जी, अपनी गाड़ियाँ जला दो, फलान कर दो। गाड़ियाँ जलाना मसले का हल है?
ہم تو اپنے جذبات پیش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہمیں اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ اگر ہمارے انسانیت یہ جی آزادی رائے ہے، ہمارے ہیومن رائٹس ہیں، کیا رائٹس ہیں تمہارے؟ 1.5 ارب مسلمان بھی تو انسان ہیں، ان کے بھی رائٹس ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، اور ان کے حقوق یہ ہے کہ ان کے آقا کے بارے میں کچھ کہا جائے تو ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ UN بھی ایسے قوانین بنائے گا، ایسے پاگلوں کو کنٹرول کرے۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بعض سیاسی لیڈر ہیں، بات آئی ہے جناب تو یہ جناب امریکہ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے۔ اوباما نے بھی جب یہ کہا تو برات کا اظہار کیا، اس نے کہا ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پاگل جس معاشرے میں بھی ہوگا وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتا ہے، کب؟ جب پورے معاشرے میں ایک تصادم کی صورت پیدا کر دیتا ہے۔ تہذیبوں کو لڑانے میں اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے پاگل پن سے بھی، تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ ہمیں ہوش کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، پوری دنیا کے سامنے عقل و استدلال کے ساتھ اور عمل و کردار کے ساتھ اس بات کو واضح کرنا ہے، ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے بے عیب پیدا کیا، اور یہ ٹیلی جون جیسی فکروں سے بہت اونچی بات ہے۔ اس لیے کہ اگر تو عیسائی ملت کا ایک فرد ہے تو جا زبور دے، انجیل دے۔ جب تیری انجیل میں یہ لکھا ہو پہاڑی کے بعد میں کنواری پاک مریم کا بیٹا یہ کہہ رہا ہو کہ میں ہوں مردے زندہ کرنے والا، لیکن وہ اتنا پاک ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کے پاؤں کے تسمے کھولنے کے قابل بھی اپنے کو نہیں پاتا۔ وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم۔ مجھے افسوس آتا ہے، میں کیا بات کرتا ہوں۔ ای ملا جس نے کہا کہ یہ قضیہ مطلقہ عامہ ہے، اس نے لکھا اپنی کتاب فیہ کا دم جو ہے نا، وہ دم ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام کا۔ تو جبریل امین علیہ السلام کا دم وہ اتنا پر نور ہے کہ پگوڑے میں وہ نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، اس کا ہمیں انکار نہیں، لیکن فرمایا کبھی غور کیا حضرت عیسیٰ نہیں، وہ دم کرنے والا وہ خود کس کے نور کا جز ہے؟ خود کس کے نور کا جز ہے؟ حضرت مجدد فرماتے ہیں 70,000 برس سے زیادہ، یہ لفظ ذرا سننا اور یہ آخری جملہ ہے میری طرف، 70,000 برس سے زیادہ انوار صفات اضافیہ کو انوار ذاتیہ کے سامنے محاذی 70,000 برس تک انوار ذات سے مجلہ کیا گیا، پھر ان صفات اضافیہ کو جب ایک وجود بخشا گیا تو اس وجود کا نام محمد رکھا۔ سنیوں کا بادشاہ، سنیوں کا بادشاہ، عرفان شاہ، عرفان شاہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آج سے 5 صدیاں پہلے بات ہو رہی ہے، حضرت مجدد پاک کر رہے ہیں 10ویں صدی ہجری میں یہ بات لکھ رہے ہیں۔ حضرت مجدد ثانی حقیقت محمدیہ پر کلام کرتے ہیں، 70,000 برس تک صفات اضافیہ کو انوار ذاتیہ کے سامنے لا کر 70,000 برس تک اجالا گیا، خوب روشن ہو گئے صفات اضافیہ، ان کو مجسم کیا گیا، ان کو مجسم کر کے جس حقیقت کو بنایا گیا وہ حقیقت محمدیہ۔ فرمایا اس کے جز سے جبریل ہے، اس کے جز کے پھونک میں اتنی نورانیت ہے، اس کی کل میں کتنی کل کی نورانیت ہوگی۔ کثافت کا سوال ہی کوئی نہیں، کثافت کا سوال نہیں مولوی۔ سخن شناس نئی دلبرا خطا ایجاز، خطا ایجاز، سخن شناس نئی دلبرا خطا ایجاز، خطا ایجاز۔ کیوں کہ یہاں بڑا مشکل ہے، نفس گم کرتا میاں جنید و بایزید ایجاز۔ حقیقت محمدیہ تو منطقیوں سے پوچھ رہا ہے یا حقیقت محمدیہ کا سوال کرنا ہے؟ تو نے تو مجدد الثانی تھی، حقیقت محمدیہ کا سوال تو کرے گا قاضی عیاض صاحب شفا، وہ تمہیں بتائیں گے، سرکار کی انوار تجلیات کی بات وہ بتائیں گے، اور جابر بن عبداللہ سے پوچھا جو حدیث بیان کر رہے ہیں، اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی۔ تو یہ ہیں ہمارے بہت ہی سب سے مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والی ہستی اور بعد خدا کے بزرگ اور سب سے عزت والے، جن کے آگے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ہم کیا سارے ملائکہ کرتے ہیں، سارے نبی و رسول کرتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان کی
بادشاہت کو، ان کی عظمت کو، ان کی پاکیزگی کو، ان کی طہارت کو سلام پیش کرتے ہیں. جی ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، آپ کی عظمتوں کو سلام اور اسی پر میں